حسین محدث دہلوی، جس کو یہ کل کیا کہتے ہیں، کل شیخ الکل فی الکل، یعنی سب سے بہتر شیخ الکل فی الکل، وہ صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں، یہ صفحہ 66 پر کیا لکھتے ہیں کہ معنی تقلید عرف میں یہ ہے کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا، اس پر عمل کرنا، اسی معنی عرفی سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے، مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ آگے صفحہ 67 پر لکھتے ہیں بس ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیروی اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا جائز ہے۔ اس کے آگے لکھتے ہیں یہی صفحہ 67 ہے، جس آیات کے حکم سے تقلید ثابت ہے، تو اسی میں ہے کہ جب کہ لا علمی ہو، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہ جانتے ہو، اور تم یہی آیات ہے وجوب تقلید پر، یہی آیات ہے دلالت کرتی ہے وجوب تقلید پر۔ مقلد ہو بھائی جان، مقلد ہو، کیونکہ قیاس کو ماننے ہو، اب یہ پتا ہے کہ قیاس کو ماننے والا مقلد نہیں ہے، آپ نے یہ پیش کرنا ہے۔ میں نے پیش کر دیا کہ قیاس کو ماننے والا مقلد ہے، آپ نے یہ پیش کرنا ہے کہ قیاس کو ماننے والا مقلد نہیں ہے۔ جب تک جان چھوڑے گی ورنہ تقلید ہی مقلد ہی رہو گے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب اہل حدیث کا مذہب، اور اس میں یہ شمس العلماء مناظر اسلام ابو وفا ثناء اللہ ان کا نام ہے، یہ صفحہ 61 پر ہے۔ یہ نیز یہ کہ اموری منصوصہ میں اجتہاد کی ضرورت نہیں بلکہ جائزی نہیں۔ بھائی اجتہاد کہاں ہوگا، قیاس کہاں ہوگا؟ جو غیر منصوص مسائل ہوں گے۔ منصوصی مسائل میں تو اجتہاد بھی نہیں، قیاس بھی نہیں، رائے بھی نہیں، غیر منصوصی مسائل میں۔ اور صدیق رضا نے کہا یہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ میرے دوست، جب وہ قرآن و حدیث ہے نہیں، ایک قیاس قرآن و حدیث، کیونکہ ایک ہوتے مقیس علیہ، ایک ہوتے مقیس علیہ تو قرآن و حدیث ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ نص ہوتا ہے، مگر مقیس نہ قرآن ہوتا ہے اور نہ حدیث ہوتا ہے۔ مجتہد قیاس کرتا ہے اور قیاس سے معنی حذف کرتا ہے اور پھر وہ حکم لگاتا ہے، تو اس لیے اس کو قیاس کہتے ہیں، ہم اس کو مجتہد کا قول مانتے ہیں۔ اگر ہم مجتہد کا قول مانے، صرف قول مانے، اور مجتہد کے قول میں یہ کہ وہ مصیب بھی ہو سکتا ہے، مخطئ بھی ہو سکتا ہے، اگر مصیب ہو تو 2 اجر، اگر مخطئ ہو تو 1 اجر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو یہ اس کو 2 اجر ملتے، کس کو؟ مجتہد کو۔ تو اگر یہ قرآن اور حدیث ہے تو اس میں خطا کیسی مولوی صاحب، صدیق صاحب، اس میں خطا کیسی؟ اگر یہ قرآن اور حدیث میں خطا ہو سکتی ہے؟ کسی مسلمان کے یہ ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث میں خطا ہو سکتی ہے؟ قرآن حدیث میں خطا ہو سکتے ہیں؟ بھائی اس کا اصل میں کیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو ماننا ہے، کس کو؟ مستنبط قیاس کو۔ آپ نے یہ بتانا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ قیاس کا ماننا پیروی ہے، یہ بخاری شریف کی یہ حدیث انہوں نے کہا اذا حکم حاکم فاجتہد فعصى فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، اس کے لیے یہ اجر ہے۔ تو بھائی میں نے یہ ثابت کر دیا کہ بات قیاس پہ ہو رہی ہے، تقلید شخصی پہ نہیں۔ تم ہزاروں دلائل دے دو، یہ دلائل تمہارے خلاف، تمہارے حق میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس سے پہلے مناظرے میں اتباع والی آیاتیں پڑھ کر تقلید کا رد کیا ہے۔ تو اتباع و تقلید ایک ہوا کہ نہیں ہوا؟
اتباع تقلید ایک ہی ہے، چاہے تم اس کو اتباع کا نام دو چاہے تم تقلید کا نام دو، تم وہ کر لو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 106، اللہ فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی کریں، وحی جو نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کریں۔ اور شاہ ولی اللہ کا قول پھر سناؤں گا، صفحہ نمبر 447، کیف لا ولم نؤمن بفقیہ ایاً کان انہ اوحی اللہ الیہ، کسی فقیہ پر وحی نازل نہیں ہوئی تو پتہ چلا فقیہ کی پیروی نہیں کرنی، کس کی کرنی ہے؟ وحی کی پیروی کرنی ہے۔ وحی قرآن و سنت اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیزیں۔ اب سنیے گا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، یہ بات 4 ادلہ سے ثابت کریں گے۔ علامہ شوکانی 4 ادلہ ہے، ابن حزم 4 ادلہ ہے، کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، یہ بات 4 ادلہ سے ثابت کریں گے۔ بتاؤ ابن حزم 4 ادلہ ہے، آپ نے کون سی آیت پڑھی ہے جس سے آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہو؟ مولانا بتاؤ، اس آیت کا نمبر بتاؤ، قرآن کے کس پارے میں یہ بتاؤ، کم از کم سورت نمبر ہی بتا دو کہ اس سورت میں یہ آیت ہے، پتا تو چلے آپ کا دعویٰ کس آیت سے ثابت ہوا۔ الذین یستنبطون منہ، جو آیت آپ نے پڑھی تھی سورہ نساء کی 83 نمبر کی آیت، اس کا ترجمہ آپ کے شبیر احمد عثمانی صاحب سے دکھا دیا کہ تحقیق کرو۔ اس کے بعد بندہ جب غلط بیانی پر اتر آئے تو خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ پہلے کہا آج کا مناظرہ قیاس پر ہوا ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ شرط نمبر 1 میں لکھا ہے کہ موضوع تقلید ہے، قیاس کہیں موضوع نہیں لکھا ہوا۔ ان کی دوسری غلط بیانی کہتے ہیں ہم آناف کے قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخصی ہے، ابھی تک کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ اب کیا ثابت کرنا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا کہ قیاس کا ماننا قرآن و حدیث ہے۔ میں نے کہا ہے کہ قیاس کا ماننا قرآن و حدیث ہے، اس کا جواب میں پہلے ٹرم میں دے چکا ہوں، یہ آپ کی دوسری غلط بیانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ بار بار یہ غلط بیانی کی، کہتے ہیں میں نے پیش کر دیا کہ قیاس کا ماننا تقلید ہے، یہ آپ کی تیسری غلط بیانی کی ہے۔ کہاں ہے؟ آپ نے کب پیش کیا کہ قیاس کا ماننا تقلید ہے؟ ادلہ اربعہ سے کون سی آیت پڑھی ہے، کون سی حدیث پڑھی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قیاس کا ماننا تقلید ہے؟ اب سنو تقلید کہتے ہیں کس کو ہے، یہ سنو، پھر میں تمہارے اور اعتراضات کا بھی جواب دوں گا۔ آپ مکیسلے قرآن و حدیث ہے، آپ نے خود کہا، اور آپ نے تو اس ٹرن میں یہ بات مان لی، اس ٹرن میں مولانا آپ نے اس بات کو مان لیا، فیصلہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم اس قیاس کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ میں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ مان گئے ہیں، میرا دعویٰ تسلیم کر بیٹھے۔ میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن و حدیث کی اتباع ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ قیاس مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت۔ میرا دعویٰ تو آپ نے مان ہی لیا، میں تو اپنے دعوے کی ٹینشن سے۔ آپ نے 10 منٹ زیادہ کس چیز کے لیے تھے؟ مدعی ہے نا، اس لیے 10 منٹ زیادہ لیے تھے، 10 منٹ زیادہ لیے مدعی۔ دلیل کی ذمہ داری مدعی پر ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب فتوحات نعمانیہ کے اندر مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہ بات نقل کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جناب والا 219 میں بھی لکھا ہے کہ جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو انکار کر رہا ہوں، دلیل تو آپ نے دینی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو دلیل بھی دے رہا ہوں، چونکہ الحمدللہ اہل حدیث دلیل کی دولت سے مالا مال، الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ آگے سنا تقلید کی تعریف، اب سنتے چلے جاؤ۔ یہ میرے ہاتھ میں الکلام المفید، اس کے اندر تقلید کی تعریف لکھنے جناب والا کہ تقلید اس شخص کے قول پر عمل کرنا ہے جس کا قول حجتوں شریعہ میں سے نہ ہو، جس کا قول حجت نہ ہو اس کی بات ماننا تقلید۔ قرآن و حدیث حجت ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قیاس کیسے تقلید ہے؟ اس کے بعد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں تقلید کا مطلب ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت سے نہیں اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ جب مجھے منع کرتے درمیان میں نہ بولے تو خود بھی نہ بولے۔ صفحہ 14 تقلید کی شرعی حیثیت، صفحہ 14 تقلید کی شرعی حیثیت۔ دوسرا کتاب میرے ہاتھ میں آپ کی التقریر والتحبیر ابن الامیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے کیا تقلید کی تعریف کی ہے؟ ہم کہتے ہیں التقلید العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج اے الاربعه الشرعیت، یعنی کہتے ہیں کہ جو 4 حجتوں میں سے نہ ہو وہ تقلید ہے، یعنی جو قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو، اجماع نہ ہو،